آج ملاکڑ یونیورسٹی کے سامنے طلبہ نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ ملاکڑ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف تھا، جس میں اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی، وکلاء نے بھی اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی، جبکہ سیاسی لوگ بھی اس احتجاجی مظاہرے کا حصہ بنے تھے۔ اور یہ احتجاجی مظاہرہ تھا موسیٰ کے ایک ٹریفک حادثے میں وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد۔ موسیٰ کے ٹریفک کا یہ حادثہ کس طرح پیش آیا اور لوگ ملاکڑ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس کا مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ دیکھیے، 25 مارچ کو ملاکڑ یونیورسٹی میں شانگلہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ایک پروگرام تھا۔ انہوں نے ایک فیئرویل پارٹی ارینج کی تھی اپنی سینئرز کے لیے، ان سینئرز کے لیے جن کے فائنل ایگزامز قریب آ گئے تھے اور وہ اس سال گریجویٹ ہونے جا رہے تھے۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے موسیٰ سمیت اس کی دیگر ساتھی جو ہے اپنے ساتھ ایک رباب بھی لے کر آئے تھے، جو کہ پشتون ثقافت کا حصہ ہے۔ اور یہ لوگ جب ملاکڑ یونیورسٹی کے سامنے پہنچے، ابھی یونیورسٹی کے پریمیسز میں یہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے، یونیورسٹی سے باہر تھے، کہ ملاکڑ یونیورسٹی کے چیف پراکٹر ان کے سامنے آئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ رباب جو ہے ہمیں دیجئے۔ اور ان طلباء سے رباب حاصل کرنے کے لیے چیف پراکٹر صاحب نے یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ملازمین ہیں ان کو بلایا اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو بھی بلایا۔ اس کے بعد طلباء نے چیف پراکٹر سے یہ کہا کہ آپ ہم سے ہمارا رباب نہ لیجئے، ہمیں ہمارا رباب دے دیجئے، ہم اس پروگرام میں اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ جس پر جو پراکٹر صاحب ہے، چیف پراکٹر صاحب ہے، وہ حواس باختہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان طلباء کو گالیاں بھی دی ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس سارے ہنگامے کے بعد وہ پروگرام نہیں ہو سکا، وہ فیئرویل پارٹی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اگلے روز جو ملاکڑ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ایک جرگہ ہے، جس میں سارے پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو ہے، جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، ان کے اراکین شامل ہے، ان کا ایک جرگہ ملاکڑ یونیورسٹی کے پرووسٹ سے ملنے گیا۔ انہوں نے پرووسٹ کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا اور ان سے یہ کہا کہ چیف پراکٹر صاحب کے ساتھ ہماری صلح کرا دیجئے۔ پرووسٹ کے آفس سے نکلنے کے بعد 29 مارچ کو 3 طلباء کے خلاف ملاکڑ یونیورسٹی کے پرووسٹ نے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا، جس میں موسیٰ بھی شامل تھے، اور ان سے جواب طلب کیا۔ اس کے بعد یہ طلباء ڈپٹی پرووسٹ سے ملنے گئے، ان کے سامنے یہ چیز رکھی اور ان سے کہا کہ خدارہ ہماری داد رسی کیجئے۔ لیکن اسی شام کو رات کے وقت ملاکڑ یونیورسٹی کی پرووسٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا کہ یہ جو 3 طلباء ہے، جس میں موسیٰ بھی شامل تھے، کہ ان طلباء کا جو ہاسٹل کا الاٹمنٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہاسٹل کے وارڈن نے ان طلباء کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ آج رات ہاسٹل مت آئیے گا، ہاسٹل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اپنے ایک دوست کے ساتھ، یہ تینوں دوست تھے، موٹر بائک پر بیٹھے اور اپنے ایک دوست کے ہاں بٹخیلا میں رات گزارنے کے لیے یہ لوگ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہ تینوں دوست جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ ایک دوست ابھی سوات ہسپتال میں زیر علاج ہے، دوسرا دوست جو ہے وہ بٹخیلا ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور موسیٰ کو بٹخیلا ہسپتال سے پشاور ریفر کیا گیا تھا، جہاں پر آئی سی یو میں، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آئی سی یو میں بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے موسیٰ کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ملاکڑ یونیورسٹی کے سامنے طلباء یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اور میں بھی ان طلباء کے ساتھ ہوں۔ آپ کسی کی بچے کو ہاسٹل سے نہیں نکال سکتے۔ دیکھیے، اسٹوڈنٹس کا دوسرا گھر وہ ہاسٹل ہوتا ہے۔ میں نے خود ہاسٹل میں 6 سال گزارے ہیں، اور جب بھی میں اس جگہ واپس جاتا ہوں کبھی دوستوں سے ملنے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں۔ تو ہاسٹل تو اسٹوڈنٹس کے لیے گھر کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ نے اس اسٹوڈنٹ کو رات کے وقت وہاں سے نکال دیا۔ کیا آپ اپنے بیٹوں کو کسی غلطی کی وجہ سے گھر سے نکالتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو نہیں نکالتا۔ اگر اس کو سزا دینی تھی، اس کو چلو یہ کہتے ہیں کہ اس کو یونیورسٹی سے نکالنا تھا، تو آپ لوگوں نے تو ابھی تک اس کو یونیورسٹی سے نکالا نہیں تھا، اس کے خلاف کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا جس میں کچھ وقت باقی تھا۔ اگر موسیٰ جواب نہ دیتے تو پھر اس کے بعد ہاسٹل سے اگر آپ لوگوں نے نکالنا ہوتا تو اس کا بھی ایک پراپر طریقہ کار موجود ہے، آپ اس کے پیرنٹس کو بلاتے۔ لیکن یہاں پر چونکہ قانون نہیں ہے، یہاں پر چونکہ نظام نہیں ہے، اور تعلیمی ادارے جو ان طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اور جب یہ طلباء اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ روا رکھا جاتا ہے، یہ ہماری تعلیمی اداروں کے تنزلی کا، یہ ہماری تعلیمی اداروں کی پستی کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو صحت کا نظام ہے، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس صحت کے نظام کو شاندار بنا دیا ہے، لیکن ہمارے سب سے اس صوبے کے ایک بہترین ہاسپٹلز میں، جس اسپتال کو مانا جاتا ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، وہاں پر آئی سی یو کا ایک بیڈ خالی نہیں تھا۔
اس کے علاوہ جو موسیٰ کا دوست ہے جو موسیٰ کے ساتھ پشاور گیا تھا، اس کے مطابق کہ میں نے کئی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ آس پاس کسی پرائیویٹ ہسپتال میں یا پھر کسی اور دوسری سرکاری ہسپتال میں ہمارے لیے آئی سی یو میں بیڈ کا انتظام کیجیے تاکہ موسیٰ کا بر وقت علاج ہو سکے، لیکن پشاور کی کسی بھی ہسپتال میں، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہسپتال ہو، وہاں پر آئی سی یو میں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، موسیٰ کا بر وقت علاج نہیں ہو سکا اور وہ وفات پا گیا۔ تو یہ اس دعوے کی بھی حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ ہم نے صحت کا نظام جو ہے بہترین کر دیا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ خیبر پختونخوا کے باغ دوڑ جن افراد کے ہاتھوں میں ہے ان سے گزارش ہے کہ اس صوبے پر رحم کیجیے۔ یہاں پر تعلیمی اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جس کی دباؤ کی وجہ سے طلبہ کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر جب طلبہ کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو بر وقت علاج بھی نہیں ملتا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ تو انسانوں کا معاشرہ نہیں لگتا، انسانوں کے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔